बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 22 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई कवर करने के बाद, अटेंड करने के बाद लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को किसी किस्म की रियायत, किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। गो कि अदालत का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन अदालत जो लीगल प्रोसीजर है, जो कानूनी तरीक़ाकार है, उसे अडॉप्ट करना चाहती है। आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी उनका साथ छोड़ गए। आज की अदालती कार्रवाई में वो नवाज शरीफ की जानिब से पेश नहीं हुए, जबकि आज जजेस की जानिब से वफाकी हुकूमत पर भी शदीद नाराज़गी और बरमी का इजहार किया गया। जजेस का ये कहना था कि नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से 8 हफ्तों की लिमिटेड पीरियड की ज़मानत दी गई थी, लेकिन वफाकी हुकूमत जिसने नवाज शरीफ का नाम ECL पर डाला था, एक कन्विक्टेड शख्स का नाम ECL से निकालते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी किस्म की इजाज़त नहीं मांगी गई। अदालत ने यह भी कहा कि ना सिर्फ इजाज़त नहीं मांगी गई, बल्कि एक सज़ा याफ्ता शख्स का नाम ECL से निकालने के बाद भी वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को आगाह नहीं किया गया। आज की अदालती कार्रवाई 1:03 पर शुरू हुई। आज की कार्रवाई का इख्तिताम 1:45 पर हुआ, जिसके बाद आज की अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर था वो डिक्टेट किया गया। आज की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर रोस्टरम पर आए। उनकी जानिब से अदालत को ये आगाह किया गया, अदालत को ये बताया गया कि 14 सितंबर को नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, वो 17 सितंबर को वजारत ख़ारजा की जानिब से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक आला ऑफिसर राव अब्दुल हन्नान अदालत के वारंट गिरफ्तारी लेकर ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ के लंदन अपार्टमेंट गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजिम मोहम्मद याकूब के साथ हुई। मोहम्मद याकूब ने अदालती नोटिस के हवाले से कुछ सवालात पूछे। जब उन्हें यह बताया गया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया नवाज शरीफ का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, जिसकी तामील के लिए राव अब्दुल हन्नान जो है वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद तारिक खोकर ने बताया कि मोहम्मद याकूब ने, जो कि फ़्लैट्स के अंदर भी गए थे, मोहम्मद हन्नान की आमद के हवाले से शरीफ ख़ानदान के फ़्लैट के अंदर बैठे हुए लोगों को बताया गया, लेकिन उसके बाद इस अदालती नोटिस को वसूल करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद तारिक खोकर ने अदालत को ये बताया कि लंदन की मकामी कोरियर कंपनी के ज़रिए भी नवाज शरीफ को अदालती नोटिस भिजवाया गया, जो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज़ ने वसूल किया है। कोरियर कंपनी की रसीद पर हसन नवाज़ के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इसके अलावा भी नवाज शरीफ को अदालती नोटिस की तामील के हवाले से कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, और जो नोटिस हसन नवाज़ ने वसूल किया है, क्या वो नवाज शरीफ के लंदन अपार्टमेंट पर भिजवाया गया था, जिस पर सरकारी वकील का ये कहना था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि अदालत का नोटिस नवाज शरीफ के लंदन एवनफील्ड के अपार्टमेंट पर भिजवाया गया था। वहीं इस नोटिस को हसन नवाज़ ने मौसूल किया। इसके बाद सरकारी वकील की जानिब से ये भी बताया गया कि एक और तीसरे तरीके से भी नवाज शरीफ को अदालती नोटिस की तामील का तरीक़ाकार जो है वो शुरू कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ ऑफिस और लंदन की लोकल काउंटी कोर्ट के ज़रिए भी नवाज शरीफ को अदालती नोटिस की तामील कराई जाएगी, लेकिन अदालत ने इस्तफसार किया कि कॉमनवेल्थ ऑफिस और काउंटी कोर्ट के ज़रिए अदालती नोटिस की तामील होने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि इस हवाले से वो वजारत ख़ारजा से और लंदन के हाई कमीशन से हदायत लेने के बाद ही अदालत को आगाह कर सकेंगे। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को बुलाया गया, लेकिन ख्वाजा हारिस आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। उनके जूनियर वकील मुनव्वर दुग्गल, एडवोकेट मुनव्वर दुग्गल अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि ख्वाजा हारिस आज अदालत में पेश नहीं होंगे, चूँकि अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर 14 सितंबर को नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे, तो अदालत उनको इश्तिहारी करार देने का, प्रोक्लेम ऑफेंडर करार देने का जो अमल जो है वो शुरू कर चुकी है। इसके बाद ख्वाजा हारिस का राइट नहीं बनता कि वो नवाज शरीफ की अदालत में वकालत करें, उनकी नुमाइंदगी करें, जिस पर जज का ये कहना था कि अदालत की जानिब से फ़िलहाल ख्वाजा हारिस को नवाज शरीफ की वकालत से, नवाज शरीफ की नुमाइंदगी से नहीं रोका गया। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर इस्तफसार किया कि क्या ख्वाजा हारिस ने 14 सितंबर का जो अदालती हुक्मनामा था, उस हुक्म के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह किया या नहीं, जिस पर मुनव्वर दुग्गल ने अदालत को ये बताया कि 14 सितंबर के अदालती हुक्मनामे के हवाले से ख्वाजा हारिस ने अपने क्लाइंट को, अपने मौक्कल को बता दिया था कि उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق نے وفاقی حکومت پر شدید برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم تھے جسے عدالت نے ایک محدود پیریڈ کے لیے ضمانت پر رہا کیا تھا، لیکن وفاقی حکومت جس نے نواز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈالا تھا، ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے پہلے اس عدالت سے اجازت نہیں مانگی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کے کیسز میں انکوائری کے سٹیج کے اوپر ملزمان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سزا یافتہ مجرم تھا جس کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی قسم کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن ای سی ایل سے نام نکالنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا تھا۔ نہ صرف وفاقی حکومت نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالا، بلکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نواز شریف کا نام نکالنے کے بعد بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سرے سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے بہت زیادہ ایڈوائزر بھی موجود ہیں، لیگل ایڈوائزر بھی موجود ہیں، مشیر بھی موجود ہیں۔ وہ کہاں تھے جب حکومت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کر رہی تھی؟ جب وفاقی حکومت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنا چاہتی تھی تو حکومت کے ایڈوائزر کو چاہیے تھا کہ عدالت کو کہ حکومت کو آگاہ کرتے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لی جائے۔ جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نہیں نکالا گیا، نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم تھے، ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے پہلے وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا جاتا۔ 20,000 صفحات پر مشتمل نواز شریف کی یہ اپیلیں ہیں۔ اب عدالت نواز شریف کو عدالت میں نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کا جو حکم دے رہی ہے، نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دے رہی ہے، ان اپیلوں پر فیصلہ کرنا چاہتی ہے، لیکن نواز شریف کی عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے کارروائی یہاں پر آ کر رک گئی ہے، اور ان اپیلوں پر فیصلہ کرنے کے لیے جو ایکیوز ہے اس کی حاضری عدالت میں ضروری ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنا وفاقی حکومت کا بہت بڑا لیپس تھا، بہت بڑی ناکامی تھی، اور انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ ملزم عدالت میں حاضر ہو۔ جسٹس عامر فاروق کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکر کی جانب سے بتایا گیا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے جو ایک ایکسٹرا ٹریڈیشن کا جو طریقہ ہے وہ بھی اڈاپٹ کیا جائے گا، جس پر جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے اگر وفاقی حکومت کوئی سٹیپ لینا چاہتی ہے، کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملزم کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ یہ نیب کی ذمہ داری بھی ہے، یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا سر درد نہیں ہے۔ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے جو بھی کارروائی حکومت شروع کرے گی اس پر میں عدالت کو آگاہ کروں گا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو نواز شریف کی عدالت میں حاضری چاہتے ہیں اور اسے یقینی بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نیب کے وکیل جہاں سے بھروانا سے پوچھا گیا کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں، جس پر نیب کے وکیل جہاں سے بھروانا کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو جو عدالت کا نوٹس ہے وہ کوریئر کمپنی کے ذریعے وصول ہو چکا ہے، اور نواز شریف کے وکیل بھی اپنے کلائنٹ کو عدالت کے حکم نامے کے حوالے سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عدالت جو طریقہ کار ہے وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور نواز شریف کا اخبار میں اشتہار بھی جاری کیا جائے طلبی کے حوالے سے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ جو لیگل پروسیجر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور اڈاپٹ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ کر دیتی ہے اور کسی پوائنٹ آف ٹائم پر جا کر نواز شریف پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور ان کی جانب سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہیں نوٹس وصول ہی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہم جو لیگل پروسیجر ہے، جو قانونی طریقہ کار ہے، اسے ہر حال میں فالو کریں گے۔ جبکہ جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص جسے کسی ملزم کو عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہو تو کیا اسے دوبارہ سے اشتہاری قرار دینا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہ ہو تو پھر عدالت کو کیا کرنا چاہیے؟ جس پر نیب کے وکیل مظفر عباسی نے یہ بتایا کہ عدالت کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نواز شریف کے پہلے ہی جاری کر چکی ہے، تو اب نواز شریف کو پروکلیم اوفینڈر قرار دینے کی کارروائی شروع کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، بلکہ جو نیب کے تیسرے وکیل تھے عمران الحق کی جانب سے بتایا گیا کہ نواز شریف کی جو ضمانت جو شیورٹی بانڈ یہاں پر جمع کرائے گئے ہیں عدالت انہیں ضبط کرنے کا حکم دے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی جو شیورٹی ہے ضمانت کے حوالے سے وہ بھی ضبط کی جا سکتی ہے، لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا، جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا، کیونکہ وفاقی حکومت نواز شریف کو عدالتی نوٹسز کی تعمیل کے لیے جو کامن ویلتھ آفس ہے وہاں جا چکی ہے، لندن کی کاؤنٹی عدالت میں جا چکی ہے، تو
تو اگر لندن کی کاؤنٹی عدالت کی جانب سے نواز شریف کو نوٹس کی تعمیل کروا دی جاتی ہے تو ایک بڑا یہ مقدس ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آ جائے گا جو یہ پروف کرے گا کہ نواز شریف کو نوٹس کی تعمیل کرائی گئی ہے یا نواز شریف نے عدالت کا نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی کارروائی تو مطمئن جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علم میں ہے کہ جو نواز شریف ہیں عدالتی کارروائی ان کے علم میں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو لیگل پروسیجر کے حوالے سے سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نیب کے وکلاء کی جانب سے بتایا گیا کہ جو لندن کے پاکستان کے ہائی کمیشن کے آفیسر تھے راؤ عبد الحنان جو عدالتی نوٹس لے کر گئے تھے، ان کا بیان بھی عدالت ریکارڈ کر سکتی ہے کہ نوٹس بھجوایا گیا تھا لیکن نواز شریف نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ جب راؤ عبد الحنان کا بیان ریکارڈ کرنا ہوگا تو پھر 1.5 لاکھ روپے ان کے ٹکٹ کا بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا، حکومت کو ریاست پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر یہ مرحلہ آیا، یہ سٹیج آئی تو راؤ عبد الحنان کا جو بیان ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی کارروائی کا اختتام اس آرڈر پر کیا گیا، اس حکم نامے پر کیا گیا کہ نواز شریف کو عدالتی نوٹسز کی تعمیل کا جو ریکارڈ ہے، جو کوریئر کمپنی کے ذریعے حسن نواز نے نواز شریف کا وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وصول کیا ہے، وہ ریکارڈ بھی جمع کرایا جائے، اور جو وارنٹ وصول نہیں کیا گیا وہ ریکارڈ بھی جمع کرایا جائے، اور جو لندن کی کاؤنٹی کورٹ میں اور فارن کامن ویلتھ آفس میں جو پروسیجر حکومت کی جانب سے اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر ضرورت پیش ہوئی تو راؤ عبد الحنان کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، اور آج کی کارروائی کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔